جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج ہم جس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، بلکہ میں آپ کی طرف حضرت پہلے ہی سوال یہ بڑھاؤں گا، تجارت کے اندر ایک تو آدمی خود کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، سب معاملات، لیکن ایک تعداد ہے جن کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، کاروبار کا یا تجربہ نہیں ہے یا کاروبار کا رسک لیا نہیں ہے، تو اب وہ کسی اور پارٹنر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اسلامی طور پر ہمارے اسلام میں اس کی کیا تعلیم ہے کہ پارٹنرشپ کے ذریعے سے کسی کو اس طرح پارٹنر تلاش کیا جائے اور اس طرح بزنس اپنا رن کر سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ بھی ہے تو کیا اس کو رقم ان کی برابر ہونا کوئی ضروری ہے؟ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایک دو اور بھی میں نے سوالات آپ سے کرنے ہیں، لیکن ابتدائی بنیادی طور پر آپ اس کے اوپر کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو صورت وہ ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک آدمی اپنا ذاتی کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس میں کسی کی انویسٹ نہیں ہوتی، ذاتی اسی کا کاروبار ہے، اسی نفع ہوا تو اسی کا ہے، نقصان ہوا تو اسی کا ہے، تو یہ ایک آدمی کا اپنا کاروبار ہوا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس رقم ہے اور دوسرے کے پاس محنت کرنے کا اسے ہنر حاصل ہے اور کاروبار کرنے کا طریقہ کار اسے معلوم ہے، لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہوا کرتی، تو اب وہ گویا رقم نہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ بیٹھا ہے، ہنر ہے، تجربہ ہے، لیکن دوسرا آدمی ہے جس کو مارکیٹ کا ایک انداز نہیں پتہ، خرید و فروخت کس طرح ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ ہے، ٹھیک، اسے کاروبار کی مہارت حاصل نہیں ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں اپنا کاروبار شروع کروں گا تو کہیں نقصان نہ اٹھا لوں۔ تو ایک سی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص پیسہ اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے، تو اس دو چیزوں کے ملنے سے، یعنی ایک کے عمل اور دوسرے کے پیسہ ملنے سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ دونوں کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق، فیصد کے مطابق، جیسا وہ چاہے 50-50 ہو، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کو فقہی اصطلاح میں شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کو کہا جاتا ہے مزاربت، کہ جس میں ایک کی محنت ہوتی ہے، دوسرے کا پیسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ دے کے وہ مطلب سائٹ میں ہو جاتا ہے۔ اب جس کو جو ورکنگ کرنے والا ہے وہ اب اس پیسے سے جائز کاروبار کرتا ہے، اشیاء خریدے گا، بیچے گا، اس طرح جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو یہ مزاربت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دوسرا جو شریعت مطہرہ نے کاروبار کا طریقہ جو ارشاد فرمایا وہ ہے دو آدمی مل کر اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پیسہ لگانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کی جو رقم ہو وہ برابر ہو، یعنی اگر یہ 5 لاکھ روپے لگا رہا ہے تو دوسرا بھی 5 لاکھ روپے لگائے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 لگاتا ہے، دوسرا 1 لاکھ روپے لگا سکتا ہے، صحیح، 2 لاکھ روپے لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ جو بھی شخص شرکت کرنا چاہتا ہے، پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، اس کا کیپٹل
جو سرمایہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کاروبار میں یہ اتنے رقم لگائے گا. ٹھیک ہے. تو 50-50 ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، 40-60-30-70% بھی کیپٹل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب رہا معاملہ یہ نفع کا جو تعین ہوتا ہے، تو اب اس میں چونکہ دونوں کا پیسہ ہے اور دونوں ہی کام کریں گے، ٹھیک، یہ بھی ضروری. یہ بھی یعنی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کام نہیں کروں گا. اچھا. یعنی جب دو آدمیوں کا پیسہ ہوگا تو کام کرنے کا جو معاملہ ہے وہ دونوں ہی کے لیے ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ ایک کم کرتا ہے کام، ایک زیادہ کرتا ہے. کام نہ کرنے کی شرط نہیں رکھی جا سکتی. کام نہیں کروں گا یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ بس میں پیسہ لگا رہا ہوں میں کام نہیں کروں گا. تو یعنی جو شرکت ہے اس کو عقد شرکت، مشارکہ یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر دونوں کا سرمایہ ہوگا، کیپٹل ہوگا، لیکن کام ایک آدمی کہے کہ میں نہیں کروں گا یہ شرط نہیں لگا سکتا. کام دونوں کو کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے جب کام چل پڑے، کاروبار چل پڑے، تو ایک محنت زیادہ کر رہا ہے، ایک کم کر رہا ہے، یا کبھی ایک آدمی کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بالفعل کام نہیں کر رہا، لیکن وہ کام نہ کرنے کی شرط نہیں لگا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل یا اس نے کرنا ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں ہے یا دیکھنا ہی اس کاروبار کو کسی والے سے. اب یہ دو آدمی جب اس طرح مل کے اپنی رقم لگائیں گے تو اب اس کے اندر نفع کا مقرر ہونا بھی ضروری ہے. نفع کا فیصد وائز، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر دونوں کی رقم 5-5 لاکھ روپے ہے اور دونوں ہی محنت کرتے ہیں تو اس محنت پر اب نفع کو چاہیں تو 50-50% نفع طے کر لیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہ زیادہ تجربے کار ہوتا ہے، رقم بھی اس کی برابر ہے لیکن تجربہ زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی وقت زیادہ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کم تجربہ کار ہے اور وقت وہ کم دے رہا ہے. تو ایسے موقع پر اس کی محنت کو، اس کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہیں تو اس کو 60% نفع اس کے لیے مقرر کر لیں، 70% اس کے لیے نفع مقرر کر لیں، تو ایسا بھی درست ہے. ٹھیک. یعنی جو محنت زیادہ کر رہا ہے تو وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ فیصد وائز وہ نفع کا ریشو طے کر سکتا ہے. لیکن اگر نقصان ہوا تو نقصان کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ 70% نفع لے رہے تھے اور میں 30% لے رہا تھا اور ہمارا کیپٹل برابر ہے 50-50%. اب آپ محنت زیادہ کر رہے تھے، نفع زیادہ لے رہے تھے، اب نقصان ہو گیا تو نقصان بھی 70 اور 30% کے مطابق ہوگا. تو یہاں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ نقصان کو شریعت مطہرہ نے ان کے مال کے تناسب پر ڈیوائیڈ کیا ہے. جس کا جتنا پرسنٹ مال ہے اگر نقصان ہوا تو اس کو اتنے برداشت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ یہی کہ 5-5 لاکھ روپے دونوں نے ملائے تھے تو دونوں کو اسی اعتبار سے اب جو نقصان ہوا تو دونوں کو 50-50 ڈیوائیڈ ہوگا. اب اگر کسی نے 3 لاکھ ملائے اور ایک نے 7 لاکھ ملائے تو یہ دونوں کی ٹوٹل اماؤنٹ 10 لاکھ ہو گئی، لیکن وہ 30 اور 70% کا ریشو ہے ان دونوں کے مال میں. اگر نقصان ہوا تو نقصان ہونے کی صورت میں اس کو 30% ہی برداشت کرنا پڑے گا، دوسرے کو 70%. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے 60 چونکہ پروفٹ لیا ہے اور میں 40 لے رہا تھا، آپ 60% لے رہے ہیں اور میں 40 لے رہا ہوں، تو اب نقصان بھی آپ 60 برداشت کرو. بس نقصان کا فارمولہ یہ کیپٹل والا کہ جتنا جس کا فیصد کیپٹل ہوگا اتنے فیصد اس کو نقصان برداشت کرنا ہوگا. نفع کا تعلق چونکہ ایک آدمی کی ایکسٹرا محنت سے ہے، تجربے سے ہے، تو اس لیے وہ اپنے لگائے ہوئے سرمایے سے زیادہ نفع لے سکتا ہے بشرطے کہ وہ محنت زیادہ کرتا ہو. اچھا، یہ صورت کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے کم یا محنت کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور وہ مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے ایک نے ملائے، ایک نے 7 لاکھ ملائے، لیکن 3 لاکھ ملانے والا کہتا ہے کہ 50% نفع لوں گا، کام بھی نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں وہ 50% کا حقدار نہیں ہوگا، وہ 30% سے زیادہ نفع مقرر نہیں کر سکتا. اگر 30% ملانے والا وہ محنت زیادہ کرتا ہے تو اب وہ 50%، 40%، 60% باہمی رضامندی کے ساتھ نفع کا جو بھی ریشو طے کر لیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ کچھ گفتگو سن کر آپ کو بھی ایک اندازہ ہو رہا ہوگا. کئی چیزیں ہم آپس میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ راضی تھے، رضامندی سے ہو گیا یہ کام، حالانکہ بعض اوقات وہ کام 100% حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے.
تو ایسے مواقع پر یہ کہنا کہ رضامندی سے کر لیا، اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے بس وہ بھی راضی تھا ہم بھی راضی تھے، ہم نے اس کام کو یوں کر لیا، کیا کہیں گے جمیل صاحب؟ یہ والا جو جملہ ہے، سود والے بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں، سود بھی تو رضامندی سے اس کے ساتھ طے کیا، پیسے دیے، قرضہ دیا، پروفٹ طے کیا، لیتے رہے، وہ بھی راضی تھا یہ بھی راضی، تو ان کی آپس کی رضامندی کیا اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ شریعت منع کرے گی وہاں چل سکتی؟ کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیں، ہمیں اپنی تمام تر خوشی یا غمی یا ہمارا کاروباری کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو جن معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز قرار دے دیے، تو اس معاہدے کو، اس عقد کو اگر دو آدمی مل کے کرنا چاہتے ہیں اور خلاف شرع طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو راضی ہیں، تو ان کی اس رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر دونوں راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی رضامندی کے ساتھ اس گناہ کے اوپر راضی ہوئے اور دونوں گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی سود کا لین دین کر رہا ہے، جوا ہوتا ہے، وہ آپس میں خوشی خوشی لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رشوت کا لین دین بھی باہمی رضامندی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہمی رضامندی سے ہونے والے یہ ناجائز کام جائز ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی کاروبار اگر ہم کر رہے ہیں، اس میں اگر ناجائز پہلو کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور دونوں جانتے بوجھتے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمارے تمام تر معاملات، کاروباری لین دین، یہ سب شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور اس کی ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میسیج کے ذریعے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہم شامل کرتے ہیں، لاہور سے ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شخص انتقال کر جائے تو اس کی کئی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً ان کے کپڑے، جوتے، رومال یا دیگر بھی اس طرح کی جن کو نارمل بھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کیا یہ بھی تقسیم کاری ہوگی وراثت میں؟ یا اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ مرنے والے شخص کی ملکیت میں جو کچھ بھی مال تھا وہ سب کا سب ترکہ اور وراثت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کے انتقال کے بعد اب جو بھی اس کے حقدار ہیں ان سب کا اس میں حق آ جائے گا۔ اب وہ چاہے اس کے لباس ہوں، اس کے جوتے ہوں، اس کے استعمال کی چیزیں ہوں، موبائل ہوں، لیپ ٹاپ ہوں، اس کی مشینری ہو، اس کی موٹر سائیکل ہو، حتیٰ کہ مطلب یہ چشمہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت میں جو جو چیزیں تھیں وہ سب وراثت بن جاتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں جس کو چاہیں دیتے رہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو بھی شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر سارے ورثاء عاقل بالغ ہیں اور اس صورت میں اگر وہ مرنے والے شخص کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ والد کی گھڑی ایک نے لے لی، والد صاحب کا موبائل دوسرا شخص لے لیتا ہے، اسی طرح والد صاحب کی چپل وہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، تو اس طرح جیسے گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے لباس ہیں تو وہ ان کی بیٹیوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی کو زیادہ چلا گیا، کسی کو کم مالیت کی چیز آ گئی، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اگر ورثہ اس تقسیم پر سب کے سب راضی ہیں، وہ سارے ورثہ، ان میں کوئی نابالغ بھی نہ ہو، بالغ ہونا ضروری ہے، مطلب یہ تقسیم کاری جی یعنی یہ سب بالغ ہوں، سب عقل مند ہوں، ان میں کوئی مطلب ایب نارمل نہ ہو، تو اس صورت میں وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ان اشیاء کو آپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ بھلے اس کو ملنے والی چیز کی ویلیو 10,000 ہے، اس کو ملنے والی کی ویلیو 15,000 ہے، اس کو 5,000 روپے کی ویلیو کی چیز مل رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا ایک طریقہ اسے تصالح کہا جاتا ہے، یعنی تصالح کا مطلب ہے باہمی رضامندی کے ساتھ ورثہ وراثت کی اشیاء تقسیم کرنے پر صلح کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ مل جائے، ان کو یہ مل جائے، یعنی جو رقم اور بڑی جو چیزیں ہیں، بڑی جائیداد، اس کے بجائے چھوٹی چھوٹی اشیاء کو ہم آپس میں یوں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ کوئی جائیداد ہے یا بینک بیلنس ہے، تو اس کے حوالے سے چاہیں تو جو شریعت مطہرہ نے وراثت کے اصول، ضابطے اور حصے کہ اس کے حصے میں اتنی رقم آئے گی، تو اس کو چاہیں تو اس فارمولے کے مطابق تقسیم کر لیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ورثہ چاہیں تو اپنی رضامندی سے کچھ حصہ کم لے کر دوسرے کو زیادہ دے کر یہ بھی وراثت کی اشیاء تقسیم کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مگر وہ خاص اس کی بھی کوئی شرائط ہیں، یعنی یہ جو تصالح کا عمل آپ نے کہا، جس میں کوئی خاص اس کی کوئی کنڈیشن ہے؟ ورنہ تو عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ معافی معافی کر لیں بھائی، تم اس سے چھوڑ دو، بعد پورا پورا حصہ چھوڑنے پہ، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو، تم بھی کسی طرح کی کوئی بات ہی نہ کرو اس موضوع پہ؟ وراثت کے حوالے سے یہ شریعت مطہرہ نے ایسا حق کسی مسلمان کو عطا فرمایا ہے کہ کوئی وارث اس وراثت کے حق سے دستبردار ہونا چاہے نا، کہ میں کچھ نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، یہ سب آپ بانٹ لیں، میں کچھ نہیں لینا چاہتا، میں اس وراثت سے دستبردار ہوں، تو اس دستبردار ہونے سے، اپنا حق چھوڑنے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اچھا، بھلے وہ لکھ کر دے دے، اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کر دے، سائن انگوٹھا سب کچھ لگا دے، تب بھی اس کا وراثت سے حق ختم نہیں ہوگا۔ وراثت کا حق ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنام وراثت، بحیثیت وراثت، وہ کوئی نہ کوئی چیز لے لے۔ اب وہ جو بھی چیز ہے وہ اس کے حصے کے مساوی ہو، اس کے حصے کی مالیت سے کم درجے کی چیز ہو، اس طرح بھی وہ وراثت میں سے کوئی نہ کوئی چیز لے کے ہٹ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کی بڑی جائیداد انہوں نے چھوڑی ہے، اب ایک بیٹا کہتا ہے کہ مجھے والد صاحب کی موٹر سائیکل دے دیں، موٹر سائیکل لے کر اب میں والد صاحب کی بقیہ جائیداد، چاہے وہ روپے پیسوں کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں، مکان کی شکل میں ان سب سے دستبردار ہوں، صرف مجھے بحیثیت وراثت والد صاحب کی بائک دے دی جائے۔ اب اس پہ سارے عاقل بالغ ورثہ وہ سب متفق ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہ بائک آپ کے ہینڈ اوور کی، یہ آپ کا حصہ وراثت ہو گیا، اور وہ بقیہ چیزوں سے دستبردار ہو جائے، تو یوں بھی وراثت سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو ایسے بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وراثت نہیں لیں گے، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس وقت دیگر ورثہ میں سب کی پوزیشن ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اب اگر کوئی اچھی حیثیت والا صاحب منصب شخص ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی بہن کمزور پوزیشن میں ہیں، اگر میں بھی وراثت میں حصہ لوں گا تو ان لوگوں کے حصے میں کمی آ جائے گی، تو وہ اگر عمومی طور پہ ایسے افراد دستبردار ہونا چاہتے ہیں، تو دستبردار ہونے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، تو شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ حصہ وراثت جس طرح تقسیم ہو رہا ہے، جس وارث بیٹے کے حق میں اتنا تو بیٹی کے حق میں اتنا، یہ اپنے حق والی وراثت کو لینے کے بعد اب یہ جس بھی وارث کو کمزور پوزیشن میں دیکھتا ہے یہ اس کو دے دے، گفٹ دے دے، تو اس طرح کیا ہوا، وراثت بھی تقسیم ہو گئی، اور یہ جو چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ کوئی حسن زن کی اعلیٰ مثال آپ نے دی ہے کہ بڑا بھائی ہے، پوزیشن اچھی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو مل جائے، لیکن اس کا تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا، بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دو، آپ یہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جبری ان سے کہنا، یا جبری طور پر کہ آپ یہ ایک پین لے لیں، آپ یہ چیز لے کے خود دستبرداری کا یوں کر لیں، جو بھی آپ نے یہ طریقہ بیان کیا، تو یہ ہم کسی پہ جبری طور پر تو نہیں ہم کسی کو کہہ سکتے۔ لیکن صلح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین دل سے راضی ہوں۔ اب جبری طور پہ ہم یوں کہیں کہ بھائی یہ والد صاحب کے جائیداد میں سے یہ لینا ہے یا نہیں لینا، مطلب کوئی ایک پلاٹ ہے 2-4 لاکھ روپے کا، اور بنتا ہے اس بہن کا حصہ 20 لاکھ روپے، اور ان کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے لینا ہے تو لے لو، ورنہ اس سے بھی محروم رہو گے۔ جی تو اس طرح نہیں کر سکتے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بہن ویسے ہی اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنا 20 لاکھ روپے کی مالیت کا حصہ یوں چھوڑنا چاہے کہ مجھے 2 لاکھ روپے دے دیں، بقیہ جائیداد میں جو بھی میرا حصہ بنتا ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیں، تو اس کو جو 2 لاکھ روپے اگر اس نے لے لیے تو اس کا حصہ ہو جائے گا ختم۔ جو بقیہ اس نے 18 لاکھ چھوڑے ہیں وہ دیگر ورثہ کا حصہ خود بخود بڑھ جائے گا۔ تو یوں بھی تقسیم کاری ہو سکتی ہے، لیکن کسی سے جبری طور پہ ہم یہ کہیں کہ آپ بس اتنا لو اور اس سے زیادہ کا آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، یہ نہیں کرنا، تو یوں یا اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے ناراض ہونا ہے، اس کے بعد رشتہ توڑ دینا ہے۔ یہ سوال تو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کر رہی ہوتی ہیں، آتے ہیں لوگ کہ بھئی بہنیں معاف کر رہی ہیں، بہنیں چھوڑنا چاہ رہی ہیں، تو بھائیوں والا بہت کم آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہونا کہ بھائی سارے مل کے بہنوں کو دینا چاہ رہے ہیں، یہ والی کیفیت کم سننے میں۔ عمومی طور پہ شفیق صاحب یہ کہ بہنوں کا دل اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، یہ تھوڑا سا اس کو معاشرے کے لوگ دیکھیں گے بھی۔ پھر دوسرا یا تو یہ ہے کہ وہ
ان کو پتہ ہوتا ہے یا کہ مظلوم ہے ایک طرح کی، مظلوم کہ ان کو انہوں نے ہمیں ناراضگی دینا ہی ہے۔ نہیں ہے، جب دینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ، تو ٹھیک، ایسا بھی ہوتا ہے۔ چلیں مزید کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل مسجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ چیئر پہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ چیئر پہ آدھی نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ان میں سے صحیح طریقہ کیا ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ آدھی نماز کھڑے ہو کر آدھی نماز بیٹھ کر کیا کہیں گے؟ اب کرسی پہ نماز پڑھنے والے عمومی طور پہ یہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم جو کرسی پہ نماز پڑھنے لگے ہیں، آیا کرسی پہ نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ جائز نہیں، کیا ہماری نماز ہو جائے گی، کیا ہمیں اس بات کی رخصت ہے کہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں؟ تو ایک بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو نماز کے اس طرح کے مسائل پوچھتی ہی نہیں ہیں، اپنے طور پہ بس وہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ تو اب قیام کب ساکت ہوگا، سجدہ کب ساکت ہوگا، یعنی اب آپ اشارے سے سجدہ کر سکیں گے، تو یہ جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو بہت سارے لوگ اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے میرا ان تمام افراد کو مشورہ ہے کہ جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یا آپ کے والدین کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے ان کی کنڈیشن بیان کر کے اور اپنی کنڈیشن بیان کر کے نماز کے حوالے سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ اب جو لوگ بعض رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، بعض بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ کرسی پہ یعنی قیام کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب رکوع سجود کا مرحلہ آتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی شخص سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو اس سے شریعت مطہرہ نے قیام کا فرض بھی ساکت کر دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ایسے شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی زمین پر براہ راست وہ سجدہ کرنے کی سخت طاقت اس کو نہیں ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے یا تکلیف ہے کچھ ایسی زمین پر، یا کچھ وہ 9 انچ اونچی چیز کیا کہتے ہیں؟ جی اب زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، یا جیسے نا یہ 4 کے اوپر 4 انگل تو یہ 12 انگل، تو اس کی مقدار تقریباً 9 انچ کے قریب بنتی ہے۔ تو اگر زمین پہ کوئی ایسی چیز رکھ دے کہ جو 9 انچ تک اونچی ہو، اگر وہ اس پہ بھی سجدہ کر سکتا ہے تو اسے ضروری ہوگا کہ اس پہ سجدہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے یہ پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہوگا کہ آیا میں سجدہ کرنے پہ قدرت پاتا ہوں یا نہیں پاتا۔ اگر کوئی سجدہ کرنے پر اس طرح قدرت نہیں پا رہا تو ایسے شخص پر اب اس طرح سجدہ کرنا شریعت نے لازم نہیں کیا، وہ اشارے سے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اور اس شخص کے لیے یہ بھی رعایت ہے کہ اس کو اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بیٹھ کر بھی نماز شروع کر سکتا ہے اور اسی طرح نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میسیج کے ذریعے سوال یہ آیا ہے کہ کیا اقامت کہنے والے کا امام کے برابر کھڑا ہونا ضروری ہے جبکہ مقتدی صرف ایک ہی ہو، اور وہ جو مقتدی ہے اس کو بھی اقامت نہیں آتی، تو جماعت کیسے کریں؟ ایسے میں اس مقتدی صاحب جنہیں اقامت بھی نہیں آتی تو ان سے اقامت کہلوانے کے بجائے امام صاحب ہی کو چاہیے کہ وہ اقامت کہیں، اقامت کہنے کے بعد پھر جس جگہ انہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے آگے بڑھ جائیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہم اقامت کہہ سکتے ہیں اور پھر آگے ہی بڑھ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ امام ہی اقامت کہہ کے نماز کو شروع کرے۔ ماشاءاللہ، جیسے ہمارا مروج طریقہ ہے کہ مسجدوں میں مؤذنین ہوتے ہیں، مؤذن اقامت کہتے ہیں، اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام نہیں ہے تو اب مؤذن نے اقامت کی اور مؤذن ہی آگے بڑھ گیا اور اس نے جماعت کرا لی، تو اس میں نیا تیسرا بندے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو اقامت صحیح طور پہ نہیں کہہ پاتی، صحیح، تو اسی وجہ سے مساجد کے اندر اماموں کا انتخاب کیا جاتا ہے، مؤذن صاحب باقاعدہ منتخب کیے جاتے ہیں، تو وہ پرماننٹ مطلب ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور قرات وغیرہ کے حوالے سے وہ دوسروں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، ظاہر چیک کیا جاتا ہے ٹیسٹ۔ تو اس حوالے سے اگر مقتدیوں میں کوئی ایسا اقامت کہنے والا نظر نہیں آتا تو مؤذن صاحب وہی اقامت کہیں، امام صاحب کی غیر موجودگی میں وہی نماز پڑھائیں گے تو آگے بڑھ کر وہ مصلی پر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں دن میں کبھی 1، 2 یا 3 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو کیا ان نمازوں کا ثواب ملے گا؟ اس سوال کو چلے میں تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتا ہوں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز
5 نہیں پڑھ رہے لیکن 1-2 پڑھ لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں پابند فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ ہم پنجاب کے یا ان شہروں میں کہہ لیں. کراچی میں آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر مغرب کے اندر ایک اچھا خاصا رش ہوتا ہے. ہم مارکیٹ کی مسجدیں دیکھتے ہیں تو وہاں ظہر اور عصر مغرب ان نمازوں میں رش ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اپنے مائنڈ بنائے ہوتے ہیں, کسی کو 2 پڑھنی ہے, کسی کو 3 پڑھنی ہے. اب 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ان کو یہ کہ کچھ ان کو یہ کہنے والے بھی ملتے ہیں کہ 2 کا کیا فائدہ جب آپ 5 پوری نہیں پڑھ رہے ہیں. اب یہ والا بھی تصور, اور دوسرا ان کا اپنے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ 5 نہیں پڑھ رہے ہیں 2 کا ثواب ملے گا. دونوں چیزوں کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, تو یہ 5 ہی نمازیں ہمیں پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم آپس میں کوئی ایسی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ یہ نماز اگر میں نہیں پڑھ رہا تو مطلب نہیں پڑھ رہا ہوں, بس یہ ظہر پڑھ لیتا ہوں, عصر پڑھ لیتا ہوں, مغرب پڑھ لیتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کے پابند اور مکلف کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نماز کی حاجت نہیں ہے. نماز پڑھنے سے ہمیں ہی فائدہ ہے, نماز نہ پڑھنے سے ہمارا ہی نقصان ہے. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا, ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین. تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. نماز نہیں. تو اب نماز نہ پڑھنے کے اس عمل میں وہ شخص بھی داخل ہے جو 5 نماز نہیں پڑھتا, وہ شخص بھی داخل ہے جو 5 میں سے ایک بھی چھوڑ دیتا ہے, تو وہ شخص بھی داخل ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, کچھ عرصے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے, پھر جوش چڑھتا ہے. جیسے رمضان المبارک کے اندر ایک بڑی تعداد مساجد کی زینت بنتی ہے, پھر وہ زینت رخصت ہو جاتی ہے, مساجد ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نماز پڑھنا جب فرض ہے تو آپس میں یہ ذہن بنا لینا کہ میں 2 نماز پڑھتا رہا ہوں, میں 4 نماز پڑھتا رہا ہوں, فجر چھٹ جاتی ہے تو کیا کروں, آنکھ نہیں کھلتی. تو اب یہ ہیلے بہانے ختم کرنے ہوں گے. ہمیں 5 نمازیں وقت پر ادا کرنی ہوں گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مقررہ وقت پر مومنین پر فرض کی گئی ہے. تو اس لیے اب اس کسی بھی مقررہ وقت کو چھوڑ کر اس کو بعد میں اگر کوئی پڑھنے کا عادی ہے, جیسے ایک بڑی تعداد ہے جو فجر میں نہیں ہوتی, وہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, بڑا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے کہ انہیں وضو کریں گے, سنتوں سے پہلے فجر پڑھیں گے, پھر ظہر کی سنت پڑھیں گے, یعنی اس طرح کا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے, تو اس کو ختم کریں. دوسرا یہ کہ اب اگر کوئی شخص 2-3 نمازیں پڑھتا ہے, اب اس کو یہ کہنا کہ اس نماز کا بھی کیا فائدہ, پڑھو تو پوری پڑھو, نہیں پڑھو تو پھر بھی کچھ نہ پڑھو. ان کا گویا تان تشنی یہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو شخص اگر دن میں 5 میں سے 2 نماز پڑھتا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, تھپکی دیں اور اس کو ترغیب پوری 5 کی دلائیں. ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دے سکتا کہ آپ بھلے 2 پڑھو 3 نہیں پڑھو. ہم 3 کی رخصت نہیں دے سکتے, 3 پڑھتا ہے تو 2 کی رخصت نہیں دے سکتے, ہم 1 نماز کی بھی رخصت نہیں دے سکتے. صحیح. ہم ترغیب دلائیں گے. صحیح. اگر کوئی 1 نماز میں ہی آتا ہے, صرف 1 ہی میں آتا ہے اور بقیہ میں نہیں آتا, تو ہم اس کو حوصلہ افزائی کریں گے, اس کو ہمت بنائیں گے کہ اب بقیہ 4 میں بھی آنا شروع کر دو. صحیح. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو تان تشنی کر کے اس کو مساجد سے ہی بھگا دیں. 2 میں آتا ہے 3 میں نہیں آتا, یہ کون سا تم نے ڈرامہ کیا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے نماز کو, تو وہ اس میں بھی آنا چھوڑ دے گا, وہ اس میں آنا چھوڑ دیتا ہے. اکثر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کسی کو نیکی کرنے سے دور بھی کر دیتے ہیں. ہاں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑا جہاد کیا, اسے سمجھایا, حالانکہ وہ مسجد سے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو ہماری مساجد کے بالخصوص جو عمر رسیدہ افراد ہیں, یہ تو مسجد کی رونق ہوتے ہی ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد مسجد کو کون آباد کرے گا, یہ نوجوان طبقہ یہ بات کرے گا. تو ان کو چاہیے نوجوان طبقے پر شفقت محبت کا ہاتھ رکھیں, ان کو نماز کی ترغیب دلائیں. ٹھیک ہے. آپ نے بہت دونوں طرح کے یہ پہلو بیان کیے ہیں. کبھی بھی کسی کو نیکی سے یوں بدظن نہ کیا جائے. اور کسی نے داڑھی سجا لی چہرے پر, اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس نے داڑھی تو سجا لی ہے, اب اس کو یہ کہنا یار آپ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اب آپ چونکہ وہ کام نہیں کرتے, جمیل صاحب اس کو سارے گن دیں گے, اور اس کے کوئی اگر اس میں بزنس کے اندر کچھ مسئلہ ہے یا کسی اور معاملے میں کچھ مسئلہ ہے تو اس کو پھر وہ چیزیں ساری گنائی جائیں گی کہ یار آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ یہ کام آپ یہ. ہاں
ہم داڑھی والے کو ضرور کہیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک چہرے پر یہ سجائی ہے، یہ اب اور آگے قدم بڑھائیں اور جتنے گناہ کے کام ہیں اپنی زندگی سے نکالتے جائیں، نیکی والے کاموں کی طرف بڑھیں۔ لیکن ہم کسی کے کیوں اس طرح کے، کوئی نماز اگر پڑھ رہا، 5 وقت کی بھی جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی اگر کوئی کمی ہوگی تو لوگ اس کی کمی کو بہتر بنانے میں کوئی سوال نہیں کہیں گے، 5 نمازوں کو ٹارگٹ کریں گے، آپ تو 5 وقت کے نمازی اور یہ آپ یہ۔ تو اس طرح کے انداز ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے، اس سے لوگوں کے اور دل نیکی سے وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے جو گناہ ہیں، جو برائی ہے، اس کو کسی طرح احسن انداز سے ہم سمجھائیں تاکہ وہ سامنے والا اس برائی کو چھوڑ دے۔ مزید کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سفیان ہے۔ میرا سوال تھا کیا فاسق کے معلم کی بیعت ہو جائے گی؟ اگر کی ہوگی تو کیا بیعت توڑنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی لیتے ہیں۔ مزید میں محمد سلیم فیصلہ آباد سے عرض کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ یہ دراز عمر بالخیر ہم دعا مانگتے ہیں، تو جتنی عمر لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اس کی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، فاسق کوئی شخص ہے، اس کی بیعت ہو سکتی ہے؟ جو شخص فاسق معلن ہو، اعلانیہ گناہ کرتا ہو، یعنی نماز ہی نہیں پڑھتا، سب کے سامنے نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، تو سب سے بڑی فسق کی صورت تو ایک یہ ہے کہ آدمی نماز پنجگانہ ہی ادا نہ کرے، بے نمازی رہے۔ اسی طرح خلاف شرع کام کرتا ہو اور اعلانیہ کرتا ہو، جیسے مرد ہے اور لمبے لمبے اس نے بال عورتوں کی طرح رکھے اعلانیہ ہوئے یہ ہیں، بالکل اعلانیہ فسق ہے۔ اسی طرح انگوٹھیاں در انگوٹھیاں سونے کی چاندی کی چڑھایا ہوا ہے، بہت زیادہ انگوٹھیاں لوگ پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر پیر ہیں، پیر فقیری کرتے ہیں، لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں، تو ایسوں سے بیعت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیعت کر بھی لی تو اس پہ لازم ہے کہ اس کی بیعت کو فسخ کر دے، توڑ دے، اور کسی جامع شرائط پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب کچھ اس کا پیر کا بھی کوئی نصاب ہوتا ہے کیا جامع شرائط؟ جامع شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، دوسرا بد مذہب نہ ہو، عقیدے کے حوالے سے صحیح، کہ عقیدے کے حوالے سے صحیح ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس کا سلسلہ یہ بیعت کا متصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح علم ہونا، علم اور عالم ہونا یہ بھی ضروری ہے پیر کے لیے، کہ جاہل شخص پیر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ بالکل یہ واضح سی چیزیں ہیں، اور شریعت کا ہر ایک کے لیے کوئی امام بھی مصلی پہ اگر جاتا ہے تو امامت کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کون بندہ وہ امام بن سکتا ہے، پیر کے لیے بھی ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں، اور یہ بالکل واضح ترین یہ 4 شرطیں ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے فتاویٰ میں بکثرت انہیں بیان فرمایا ہے، ان کا یہ معیار یہ لازمی دیکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ بس بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ چھوڑ دو بس یہ، حالانکہ یہ کچھ خلاف شرع چیزیں واضح آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت کا معیار ہے اس کے مطابق ہی یہ معاملات پیری مریدی، مقصد ہی طریقت والا ہے، مقصد ہی مرشد کہتے ہی کسی کہ جو سیدھی راہ کی طرف لے جانے والا ہو، جس سے رشد و ہدایت کا کوئی درس ملتا ہو، اور اگر پہلے اسی کو ہی سیدھی راہ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دعا کریں، لیکن بیعت کا سلسلہ وہاں نہ کیا جائے۔ اچھا، دوسرا آگے کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں درازی عمر، تو عمر تو متعین ہوتی ہے، یہ کافی لوگ یہ سوال ان کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے۔ شب برات کے موقع پر بھی کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ بھئی پیدا ہوئے ہیں، عمر تو ہے ہماری، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی عمر جو ہے وہ لکھی جائے گی، تو کیا کہیں گے؟ درازی عمر بالخیر، یا درازی عمر کس وجہ سے، کچھ اسباب بھی حدیثوں میں بیان کیے ہیں، صدقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ تقدیر کی اقسام ہیں، تو یہاں جیسے ان کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ عمر تو ایک شخص کی متعین ہے کہ وہ اتنے سال ہی جیے گا، تو اب درازی عمر بالخیر کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم میں ہے نا کہ یہ اتنے عرصے بعد انتقال کرے گا، اتنی عمر پائے گا، جیسے 70 سال کی عمر پائے گا، تو وہ 70 سال سے نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ، ٹھیک 70 سال جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی وہ اسی پر فوت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کی ایک صورت ہوتی ہے جو لوح محفوظ پر ظاہر کر دی جاتی ہے۔ تو لوح محفوظ پر اگر ظاہر کر دیا گیا کہ اس شخص کی
موت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ صدقہ کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، لیکن لوح محفوظ پر یہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت آئے گی۔ اب فرشتے اس حساب سے وہ اسباب جمع کر رہے ہوتے ہیں، ملک الموت اس حساب سے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے یہ لکھا ہے۔ تو لیکن جب وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک صدقہ کر دیا تھا، تو اس صدقے کی وجہ سے عمر بڑھا دی گئی۔ تو یعنی لوح محفوظ میں اب وہ عمر کو مزید بڑھا ہوا دکھا دیا جاتا ہے، جبکہ پہلے عمر کا بڑا ہونا ظاہر، اضافی ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس علم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں چاہے مٹائے، جو چاہے لکھ دے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جسے تقدیر مبرم حقیقی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو عمر کا بڑھنا، یا دعا کی، دعا سے عمر بڑھ گئی، یا صدقہ دینے سے عمر بڑھ گئی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس بھلائی کی وجہ سے عمر بڑھ گئی، تو اس عمر کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ملائکہ کے صحیفوں میں ان کے اندر ایک اس کی موت کا وقت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ملائکہ اس حساب سے اسباب بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک شخص موجود تھا، اور اس شخص کی زندگی کے چند لمحات، چند عرصہ اس کی زندگی کا باقی تھا، اور شادی بھی غالباً اس کی ہوئی تھی، اور ملک الموت علیہ السلام اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی یہاں بیٹھا ہے، کچھ عرصے بعد یعنی کچھ لمحے بعد اس کی وفات ہونے والی ہے، لیکن اس کی اور یہ وفات ہونے کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض بھی کر دیتے ہیں کہ ایسا ایسا اس کی وفات ہونے والی ہے، لیکن کچھ وقت گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ شخص زندہ رہتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک نیکی کر لی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی گئی۔ اگر وہ نیکی نہ کرتا تو عمر اتنی ہی تھی جو ملک الموت علیہ السلام کے علم میں تھی اور جس کے وہ اسباب بنا رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کی عمر کو اتنے سال بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو عمر ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ کے صحیفوں میں جو ان کو ورک دیا جاتا ہے ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بہرحال ٹاپک جمیل صاحب تھوڑا سا تقدیر کا ظاہر ہے، اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ عوام کو اس طرح کے تقدیر کے معاملے میں جو نا زیادہ گہرائی جس کو کہیں نا کہ یہ کیا ہے، سوال جواب نہیں کرنے چاہیے۔ تقدیر حق ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ تفصیل سمجھنا ہر شخص کی عقل اس کو سمجھے ضروری نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں مقدس ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرنے سے منع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ مقدس ہستیاں جو امت کی بہترین شخصیت ہیں، جب یہ تقدیر کے ٹاپک پہ کلام نہیں کر سکتے، تو ہم آپس میں بیٹھ کے جن کو الف سے یہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ تقدیر کے ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتے پہنچتے لوگ جب مجلس سے اٹھتے ہوں گے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کفریہ جملہ سرزد ہو، کوئی تقدیر پہ اعتراض کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، تو یہ شیطانی دروازہ کھل جاتا ہے اور ہمیں تقدیر کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ لہذا آمنا و صدقنا کہ تقدیر حق ہے، اس کی جو بھی صورت ہے اس کے خیر اور شر ہونے پر ہمارا ایمان، ہاں، اس کے خیر اور شر یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس میں جو کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عمامے کا شملہ کتنا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں پر جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تو پھر آگے سے وہ ترقی کرتا ہے، دکان خریدتا ہے اور کچھ نہ کچھ آگے بزنس کرتا ہے، تو بعض لوگ اس کو جو ہے کہ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ترقی نہیں کر پائے گا، واپس جہاں تھا وہاں آ جائے گا۔ اس طرح ان کا کہنا کیسا؟ ٹھیک ہے، امامے کا شملہ؟ امام شریف کا شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے کہ جب آدمی اتحیات میں بیٹھتا ہے یا زمین پہ ویسے ہی آلتی پالتی چار زانو بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھنے میں دبے نہیں،
تو زیادہ سے زیادہ اتنا لمبا ہونا چاہیے، ورنہ آدھی کمر تک یہ ایک مناسب مقدار ہے. ٹھیک ہے. اور شملے کی پھر اس سے کم مقدار بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. نارمل جو شملے کی مقدار ہے وہ نصف کمر تک وہ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اتنی ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے. ٹھیک ہے. دوسرے کو یہ کیا کہیں گے جو اچانک جاب کرتا کرتا جس نے بزنس شروع کر دیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، دوبارہ اسی طرف جائے گا. لوگوں کو کہنے دیں یہ اپنے کام کی طرف توجہ رکھے، اور یہ جاب سے جب بزنس پہ آگے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ایک اچھا سائن، مزید آگے بڑھتا جائے، حلال رزق کے حلال کے ذرائع اختیار کرتا جائے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بہتری ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ تجارت میں برکت ہے، 9 گنا زیادہ برکت ہے بمقابلہ ملازمت کے. اللہ. تو اس لیے اگر کوئی تجارت کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اچھے سے اچھے مشورے دیں، نہ کہ ہم اس انتظار میں بیٹھ گئے دیکھو یہ 6 مہینے میں یہ ٹھپ ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا. تو ہمارے اس طرح سوچنے سے ہمیں کیا ثواب مل رہا ہے؟ ایک بلکہ ایسے دل آزاری کا یہ آپشن نہیں کہ اس تک پہنچے گا یار تمہارے بارے میں تمہارا وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، دل آزاری نہیں ہوگی اس سے؟ دل آزاری کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہے شماتت. شماتت یہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا. اچھا. تو یہاں یہ ایک عنصر بھی پایا جاتا ہے. اس طرح کے جو تجزیہ نگار آپس میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں کہیں گے، جو عام طور پہ دوست احباب گلی محلے والے رشتہ دار یہی ہوتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کر دیا ہے، اب اس نے کاروبار شروع کیا، تجربہ اس کو ہے نہیں، اب یہ دیکھو نیچے آ جائے گا، یعنی یہ اس سے بھی جائے گا. ایک ہوتا ہے اگر آپ کا یہی جذبہ ہے اور آپ خیر خواہی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو مشورہ دیں کہ بھائی کاروبار یوں نہیں یوں کرنا. اور اگر آپ کو اپنا بھی تجربہ نہیں ہے، بس ایک آئیڈیے تجزیے تبصرے لوگوں کی کرنے کی عادت ہے، تو اس طرح کرنے سے ایک مسلمان کی نقصان پہ کہیں آپ خوش تو نہیں ہو رہے. تو اگر خوشی والی کیفیت اپنے اندر کوئی پاتا ہے تو پھر یہ اچھا، جو میں نے کہا کہ اس کو نقصان ہوگا 6 مہینے بعد، اگر نقصان نہیں ہوا اور ترقی ہو گئی تو مجھے افسوس ہوگا میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ تو پورا ہی نہیں ہوا، میری ناک کٹ گئی. اور لوگ اس کو کہیں گے دیکھو تم تو کہہ رہے تھے 6 مہینے میں یہ ٹھپ ہو جائے گا، کاروبار نیچے آ جائے گا، ہوا ہی نہیں. تو اب یہ کوشش کرے گا کہ میری کہی ہوئی بات پوری ہو، تو یہ شماتت ہے. تو لہذا کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، تو حوصلہ افزائی کریں. اگر واقعتاً کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں. جہاں ہم یہ تجزیے کر رہے ہیں وہاں ہم یہ دعا کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے کہ یہ مال کے حق بھی ادا کرے، غریبوں کے بھی حقوق ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہ کرے. تو مسلمانوں کی تو اس طرح کی خوشحالی کی دعائیں کرنی چاہیے. بلکہ وہ جمیل صاحب حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی جب آیا تھا تو حدیث تو طویل ہے کہ کچھ مانگا تھا، آپ نے فرمایا گھر پہ کیا ہے، تو پیالہ تھا، ٹاٹ تھا، اس کو بیچا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم کا گھر میں اناج رکھنے کا کہا اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدنے کے لیے کہا. وہ کلہاڑی لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے اس کلہاڑی میں وہ لکڑی کا دستہ ڈالا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اب 15 دن یہاں نہ دیکھوں، یعنی جنگل میں چلے جائیں. اور یہ لکڑیاں کاٹ کر 15 دنوں بعد وہ آئے واپسی تو ان کے پاس درہم تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واپسی جو وہ آئے اور آ کے دکھائے تو آپ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ بہتر تھا اس سے کہ جو سوال لے کر میرے پاس آئے تھے. تو کوئی آدمی اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یوں خود اپنا بزنس آگے رن کرتا ہے، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی اس حوالے سے تعاون بھی کرنا چاہیے، ان کو اچھے مشورے دینا چاہیے، لیکن کسی کا نقصان کے بارے میں یا اپنے طور پر منفی ایک سوچ وہ بنا کر بیٹھے رہیں. تو ایسوں کے لیے یہ بعض اوقات منفی سوچتے رہتے ہیں، وہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے دونوں طرف میں کہوں گا، دکاندار کو یہ کہوں گا ادھر آپ توجہ نہ دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق آپ بزنس کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات وہ سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.